انتہائی میرے واجب الاحترام بزرگوں، عزیز و دوستوں، سامنے اور اسٹیج پر علاقے بھر سے آئے ہوئے معزز مہمانان گرامی قدر، معززین علاقہ، دینی اداروں سے تعلق اور محبت رکھنے والے مسلمانوں، نوجوان ساتھیوں، دینی اداروں میں اللہ کا دین پوری دنیا کے اندر عام ہو جائے، پڑھ کر ترقی کرنے والے میرے پیاروں، جامعہ حسینیہ کا دینی درسگاہ ہے، ایک دینی درسگاہ ہے جس کی بنیاد سے لے کر اب تک جتنا ہوا، جو ہوا اللہ کے دین کی ترقی کا کام، یہ سب حضرات آپ کے سامنے ہیں، اور جو آپ سال ہر سال اس ادارے کے ساتھ اپنی محبتوں کا مشفقانہ تعلق رکھتے ہو، آج پورے سال کے بعد ایک بار پھر محترم مکرم برادری کبیر مولانا اجود صاحب دامت مفیوزہم، اللہ ان کی عمر میں اخلاص میں برکت عطا فرمائے، اور جس طریقے سے یہ اپنے ادارے کے ساتھ قلبی تعلق رکھ رہے ہیں اور ادارے کو لے کے چل رہے ہیں، اللہ کے فضل سے اللہ اور مزید ترقی عطا فرمائے۔ تعمیراتی مراحل میں جو اخراجات جو آگے خرچ ہونے ہیں، اللہ ان کا انتظام فرمائے، اور طلباء کرام، طالبات کے لیے جو تقریباً 600-700 طالب علم یہاں اللہ کا دین پڑھ رہے ہیں، ان کے کھانے پینے رہنے سہنے کے انتظام میں اللہ خزانہ غیبی سے ہماری مدد فرمائے، کیونکہ اس وقت دینی اداروں کا سالانہ اجتماع یہ موسم ہے، جیسے فصل کا موسم ہوتا ہے، موسم بہار ہوتا ہے، موسم خزاں ہوتا ہے، یہ 3 مہینے دینی اداروں کی کارکردگی پیش کرنے کے ہوتے ہیں۔ مطلب یہ نہیں کہ اللہ کے دین کا کام کرنے والے 2 نمبری کرتے ہیں یا آپ کے پیسے میں خدمت کرتے ہیں، بلکہ آپ کی اور محبتیں لینے کے لیے اللہ کے قرآن کے ساتھ ہماری اور محبتوں میں اضافہ ہو جائے، اور کارکردگی دکھانے کے لیے کہ ہم نے 1 سال میں ویرانہ ساری کے عالم میں جو کارکردگی آپ حضرات کے سامنے پیش کی، وہ منظر عام پر لے کے آئے ہیں۔ دنیا کا کوئی ایسے محکمہ دکھا دیجئے، گورنمنٹ کا ہو یا پرائیویٹ ہو، جو اپنی کارکردگی عملی صورت میں دکھائے۔ کاغذی میں تو میں بھی دکھاؤں گا، سارے محکمے پرائیویٹ ہو یا گورنمنٹ کے ہوں، وہ سارے اپنی کاروائی کاغذی صورت میں دکھائیں گے، لیکن عملی جامہ یہ آپ کے سامنے۔ آپ کو یقین اور اعتماد ہونا چاہیے کہ دینی ادارے ہماری زندگیوں کے، ہمارے ایمان کے، ہماری خوشیوں کے خیر خواہ ہیں، ہمارے خوابوں کی زندہ تعبیر ہے۔ ہر چیز کی بنیاد پیسے پہ رکھی گئی، ان دینی اداروں کی بنیاد اخلاص پر رکھی گئی۔ جو چیز پیسے پر تیار ہوئی، نتیجہ آپ کے سامنے، دفتر خالی، کرسیاں خالی، عملے سے محکمے خالی ہیں، لیکن آپ دینی اداروں میں چلے جائیں، وہ آپ حضرات سے یہ کہیں گے معذرت، ہمارے پاس بچے بہت ہیں، آئندہ سال نہ ہم توجہ نہیں دے سکتے، ہمارے پاس اتنی تعداد ہے، لیکن اس کے پیچھے ہے کیا؟ جس مدرسے میں جا رہا اللہ کوئی ایک آدھا ایسا ہے جو کہہ رہا ہے کہ اللہ کا شکر ہے رمضان تک کام چل جائے گا، ورنہ ہر کوئی کہہ رہا ہے کہ 2 مہینے ہو گئے، 1.5 مہینہ ہو گیا، گندم کوئی نہیں، لیکن نظام پھر بھی چل رہا ہے۔ کسی مدرسے والے نے احتجاج کیا، کوئی طالب علم نے علی پور کا روڈ بلاک کیا کہ گندم مہنگی ہوگی، میں گندم دو، ہم قرآن تب پڑھیں گے جب گندم دو گے۔ یہ ایک پردے کے پیچھے کا غیبی نظام ہے جس کو اللہ چلا رہے ہیں۔ یہ قرآن والے کا اور اللہ کا ایک تعلق ہے جو اللہ جل شانہ اس دال روٹی کے اندر ایسا صبر و تحمل عطا فرماتے ہیں، اور صبر و تحمل پر جو اللہ نے اجر کا وعدہ کر رکھا ہے، قرآن سامنے ہے، حدیث سامنے ہے، اس اجر کو ہم نے آنکھوں سے بھی دیکھ لیا، اور غیب کی خبریں بتانے والے جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے بھی سن لیا۔ اللہ بھی حق، اللہ کا نبی بھی حق، اللہ کے نبی کی بات بھی حق۔
ابھی حرم میں پچھلے دنوں مولانا نجوت صاحب اور میں اکٹھے تھے، پچھلے 10-15 دن پہلے مسجد ابھی ہماری ملاقات ہوئی، تو یا پیسے والے گئے یا مال والے گئے جاتے ہیں، لیکن نصیب والوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، مقدر والوں کی تعداد زیادہ ہوتی ہے۔ جمعے میں اکٹھے ملے وہاں پہ، بڑا بارش کا موسم تھا، دھوپ بڑی تیز بھی تھی اور بارش بھی ہو رہی تھی۔ یہ قبولیت کی نشانیاں ہیں کہ ایک کارگزاری پورے سال کی آپ کو یہاں سنائی جا رہی ہے، اور ایک کارگزاری روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر جا کے سنائی جا رہی ہے کہ کملی والے جو آپ نے ہماری تشکیل کی تھی اس تشکیل کے مطابق ہم کام پورا کر رہے ہیں، آپ کو کارگزاری سنانے آئے ہیں، نہیں ہماری تشکیل کرنے تاکہ ہم اللہ کے قرآن کی خدمت کرتے جائیں اور آپ کا قرب حاصل کرتے جائیں اور اللہ کے بندے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے امتی ہوتے جائیں۔ جو ہم آپ کے پاس آ کے جوتے گھساتے ہیں اور آپ کو فون کرتے ہیں اور آپ کے لیے دعا کرتے ہیں، اس کے پیچھے آپ ہمارا مقصد نہیں سمجھتے۔ ہم نے کبھی آپ سے عمرے کا حج کا اپنا مکان بنانے کا مطالبہ کیا ہو؟ ایک درویش 700 طالب علموں کا مدرسہ چلا رہا ہے، اس کے مکان کو دیکھے جا کے کوئی جگہ کوئی بلڈنگ وہی ہوگی، آپ دادے کی ہوگی۔ یہ سارے علماء کرام آپ کے پاس بیٹھے ہیں، مسجدیں 4-4 کروڑ روپے کی اور مکان کی حالت دیکھ لیجئے۔ مسجد والے کہتے ہیں میاں 10,000 تنخواہ ہے، مکان آپ کی اپنی مرضی کا، کام کرنا کرو ورنہ اگلے گھر پہ جاؤ۔ کبھی ہڑتال ہوئی، کبھی مؤذن نے اذان دینے سے انکار کیا، کبھی خادم نے صفائی کرنے سے انکار کیا۔ آپ کی جوتوں کی جگہ ہم صاف نہیں کرتے، جہاں آپ وضو کرتے ہیں وہ پانی کی جگہ ہم صاف نہیں کرتے، جہاں بستر خانے میں جاتے وہ ٹوائلٹ ہم صاف نہیں کرتے۔ کبھی ہم نے آپ سے مطالبہ کیا؟ کبھی جمعے میں دعویٰ کیا ہو؟ آپ نے اپنی بچوں کے نکاح میں جہاں گھسیٹا ہم نے انکار کیا، آپ نے اپنی میتوں کو غسل دینے کے لیے جہاں بلایا ہم نے انکار کیا۔ 4 بیٹے کو ہاتھ پہ ہاتھ باندھ کے کھڑے، ان کی چودراہٹ ہی ختم نہیں ہوتی، ان کی گردن کا سریہ نہیں مڑتا، یہ مسجد کا مولوی تمہارے باپ کا استنجا کروا رہا ہو، کبھی انکار کیا؟ نزاع کا عالم میں آخری وقت ہے، رات کے وقت آپ بلا کے لے گئے، کبھی انکار کیا؟ بچے کے کان میں اذان دلوا دی ہو، کبھی انکار؟ رات کے وقت بچے کو دم کرا، ہم نے کبھی انکار نہیں کیا۔ تو پھر کیوں کہتے ہو کہ سارا بیڑا غرق مولوی نے کیتا؟ پھر کو کہتے ہو بچے کو مولوی بنائیے، سارے کو اور کام کوئی نہیں؟ توبہ کرو اس کے اوپر، اللہ سے معافی مانگو۔ تو پتہ مولوی کس پہ انگلی اٹھا رہے، داڑھی اور پگڑی کے کٹجل پر کس کی توہین کر رہے ہو؟ میرے پیاروں، دنیا کے اندر 2 محنتیں ہو رہی ہیں، ایک محنت انسان کو بیکار کر رہی ہے، ایک محنت انسان کو کارآمد کر رہی ہے۔ جس محنت پر پیسہ، ڈالر، پاؤنڈ، دنیا کی مادی اسباب خرچ ہو رہے ہیں، وہ محنت انسان کو بیکار کر رہی ہے، اور جس پر انسان کی صلاحیتیں قرآن کریم پر، اللہ کے نبی کے فرمان پہ لگ رہی ہیں، انسان کی زندگی کے اندر یہ سمجھ بات آ جائے تو یہ محنت انسان کو کارآمد کر رہی ہے۔ اب 2 طبقے ہیں، ایک طبقہ ان مدارس کے پیچھے لگا ہوا ہے کہ دہشت گرد یہاں پیدا، تعصب یہاں پیدا، ملک کا امن امان خراب کرنے والے یہاں پیدا، حکومتوں کی مخالفت کرنے والے یہاں پیدا۔ کون سا ممبر ہے کہ ہم نے خراج پاکستان کے لیے، حکومت پاکستان کی دعا نہ کی؟ ہم تو آپ دعا کرتے ہیں، لیکن جو ہم دعا کرتے ہیں اپنے اندر کی تو قابلیت اور صلاحیت رکھو کہ ان دعاؤں کے مطابق پورا کرو۔ بیوہ کا حق اس ملک میں، یتیموں کا حق اس ملک میں، ناداروں کے لیے دسترخوان اس ملک کے روڈوں کے اوپر، ویلفیئر اس ملک کے اندر، شراب زدگان کا تعاون اس ملک کے اندر نہیں ہے، تو خدا کے قرآن پڑھنے والوں کا تعاون کوئی نہیں۔ جن کو تم اقتدار اعلیٰ کی کرسی پر بٹھاتے ہو، کبھی ان کو آپ نے جھجوڑ کے دیکھا کہ آپ نے اس ملک کی، اس علاقے اور علی پور کی سیوریج اور گلیوں کا اور گٹر کا کام کیا؟ کبھی آپ نے قرآن والوں کے لیے بھی کچھ کیا؟ کبھی آپ نے دینی اداروں والوں کے لیے کچھ کیا؟ جب وہ کچھ نہیں کرتے تو ہمارے مانگنے پر انگلی کیوں اٹھاتے؟ جب قرآن اور قرآن کے اداروں کا والی وارث کوئی نہیں سوائے میرے اللہ کے، تو پھر اگر ہم آپ سے یوں کہہ دیں
کہ وتعاونوا علی البر والتقوی ولا تعاونوا علی الاثم والعدوان، نیکی بھلائی کے کاموں میں ہمارا ساتھ دو، ہمارے شانہ بشانہ کھڑے ہو، ہمارے ہاتھوں میں ہاتھ ملاؤ۔ تو پھر کیوں پیٹ پھیر کے بیٹھ بھاگتے ہو؟ تو کیا کر رہے ہو؟ اللہ کو دھوکہ دے رہے ہو، قرآن کو دھوکہ دے رہے ہو، مولوی کو دھوکہ دے رہے ہو، منبر محراب کو دھوکہ دے رہے ہو؟ نہیں، خدا کا قرآن کہتا ہے یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم وما یشعرون۔ میں تو ان کا ادنا سا خادم ہوں، ان کابرین کا شاگرد ہوں، ان کو ترجمہ کر کے سنائے کہ انسان اپنے مال سے، اپنی اولاد سے، اپنے کاروبار سے، اپنے کنبے سے، اپنے خاندان سے، اپنی وزارت سے، صدارت سے، اپنے عہدے سے، اپنی چیئرمینی سے، اپنی واوا سے، اپنی بلے بلے سے خدا کو دھوکہ دے رہا ہے یا مخلوق کو دھوکہ دے رہا ہے یا اپنی ذات کو دھوکہ دے رہا ہے۔ یہ دھوکہ آج پتہ نہیں لگے گا، مکان والے کو پتہ نہیں لگے گا، دکان والے کو نہیں پتہ لگے گا، جب یہ زمین سے 4 فٹ نیچے قبر کے ٹھکانے میں جائیں گے اس وقت سارے کا سارا دھوکہ کھل کے سامنے آ جائے گا۔ ابھی نہیں پتا۔ بے ضمیری کی چشمہ، بے ضمیری کی آنکھ ہمارے آنکھوں پہ لگی ہوئی ہے۔ اب تو مال سے بننے کا یقین آ رہا ہے، قرآن سے بننے کا یقین نہیں آ رہا۔ اب تو میرے عزیزوں مال سے ہونے کا یقین آ رہا ہے، اللہ کی ذات سے ہونے کا یقین نہیں آ رہا۔ بوڑھا بھی پہلی صف کے اندر بیٹھنے والا نمازی، امام صاحب کے پیچھے نماز پڑھنے والا نمازی، منبر کے سامنے بیٹھ کر تقریر سننے والا نمازی، ہر ایک کی زبان سے اس وقت یہ نکل رہا ہے کہ پیسہ ہے تو سب کچھ ہے، پیسہ نہیں تو سب کچھ نہیں، پیسہ دیکھ تماشا دیکھ، پیسہ نہیں تو انسان کوڑی کا نہیں۔ یقین جانو اللہ کا قرآن کہہ رہا ہے لوگوں، نہ مال دیکھتا ہے نہ اولاد دیکھتا ہے، مالک کائنات کے اندر مرتبہ تو اس کا بلند ہوتا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، جو اپنے آپ کو نبی کی سیرت میں ڈھال کے آئے گا، جو خدا کے حکموں کی پابندی کر کے آئے گا، جو اللہ کا خوف لے کے آئے گا، قرآن والے قانون کے تحت زندگی گزار کے آئے گا، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں کا لبادہ اوڑھ کے آئے گا، پروردگار عالم کے دن میدان محشر میں حوض کوثر پر اسی کو آگے کھڑا کیا جائے گا۔ باقی سب مولا گولا ہے۔ باہر جا کے بھی دیکھ لیا، یورپی ممالک کے اندر بھی جا کے دیکھ لیا، ایشین ملکوں کے اندر بھی جا کے دیکھ لیا، ہر وقت پیسہ 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 پیسہ۔ لیکن میرے عزیزوں ہر وقت دنیا دنیا دنیا، مکان بھی ہونا چاہیے، دکان بھی ہونا چاہیے، کاروبار بھی ہونا چاہیے، بچوں کے لیے روزی کا انتظام بھی ہونا چاہیے، کھیت کماد بھی ہونا چاہیے۔ کوئی یہ نہیں کہتا میں مسلمان، میرے گھر میں مسلمان بھی ہونا چاہیے، میرے گھر میں قرآن کی تلاوت بھی ہونی چاہیے، میرے گھر کے اندر نماز کا سجدہ بھی ہونا چاہیے، میری بچیوں کے اندر غیرت بھی ہونی چاہیے، میری آنکھ کے اندر حیا کا نور بھی ہونا چاہیے، میری بچیوں کے سر پر دوپٹہ بھی ہونا چاہیے، میرے گھر کے اندر آٹے کے ڈبے میں حلال کا آٹا ہونا چاہیے، دسترخوان پہ حلال کا رزق ہونا چاہیے۔ میرے عزیزوں یہ سوچنے والے قبروں میں جا کے چلے گئے، تیرے میرے جیسے اللہ تھللے دنیا کے اندر رہ گئے، دنیا کے اندر رہ گئے، جنہیں اب بھی اتنے حالات کی باوجودگی کے بعد، اتنی مایوسیوں کے باوجودگی کے بعد اب بھی نظر نہیں آیا پیسہ نظام کو نہیں چلاتا، بلکہ نظام چلانے والا ایک اللہ ہے۔ آپ کے میرے گھر کے آگے تھوڑا سا گندا ہے، میرے عزیزوں بارش ہے کیچڑ ہو جائے، یا کوئی گدھا گاڑی والا بیل گاڑی والا آپ کے میرے گھر کے آگے سے گزر کے چلا جائے، جانور لید کر دے، گوبر کر دے، کوئی جانور پخانہ کر دے، کوئی بیٹ کر دے، بچہ سمنٹی کھاتا، شکر کندی کھاتا، چپس کھاتا، کاغذ کا ریپر میرے عزیزوں گھر دروازے کے آگے پھینک دے، کھیتوں میں سے کوئی آئے جوتوں کو گند لگا کے آئے، بیڑا گندا کر دے، تو تیری میری گھر والی کیا کرے گی؟ تیری میری بہن کیا کرے گی؟ تیری میری ماں کیا کرے گی؟ تیری میری گھر کی ملازمہ کام کرنے والی کیا کرے گی؟ فوراً پانی کا پائپ لے گی اور جھاڑو لے گی، پانی کے پریشر سے سارے کا سارا گند دھو کے ڈالے گی۔ لوگ کہیں گے اچھا کام کیا، برا کام نہیں کیا۔ جب مالک کائنات کی دھرتی پر زنا کا گند بہ گیا، جب شراب کا گند آ گیا، جب سود چور بازاری کا گند آ گیا، بھائی کو 4 ملوں کی خاطر گولی مارنا آسان، یہ میرے عزیزوں گند آ گیا، تو مالک کائنات نے بھی شراب کا پریشر ڈالا، اور ایسا پریشر آیا جس نے سارے کے سارے گند کو دھو کے رکھ دیا۔ گھر والی گند دھو دے تو بڑا اچھا کام کر رہی ہے، مالک اپنی زمین سے گند دھو دے تو کہتے ہیں مولا اے تو کیتا، اللہ کہتے ہیں خبردار انگلی میری طرف نہ مروڑ، انگلی اپنی طرف کر، میں نے کیا۔ وما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر، جو بھی کیا یہ سارے کا سارا تیرے ہاتھوں نے کیا ہے۔
کیسے ہو سکتا ہے 9 مہینے رحم مادر میں تیری رکھوالی کروں اور دنیا کی زندگی میں ہوں تجھے توڑ کے رکھ دوں؟ کوئی بات بنتی ہے؟ نظام اسی طرح چل رہا ہے، کائنات کا نظام اسی طرح چل رہا ہے۔ دنیا کے اندر لوگ آ رہے ہیں، دنیا سے لوگ جا رہے ہیں۔ مالک کائنات کہاں گڑبڑ ہوتی ہے، مسٹیک کہاں ہو رہی ہے؟ فرمایا لوگوں ضرورت کی چیزوں کو تم خواہش کی درجے میں لے آئے، جو چیزیں ضرورت کی تھی انہیں خواہش پہ لے آئے، تو میرے عزیزوں تم نے اللہ کے نظام پر انگلی اٹھائی، مالک کائنات کے نظام کو خدمل کا 4 آدمی بیٹھ گئے، اگر ابر آ گیا بادل ہو گیا، گھٹائیں آنے لگ گئی، موسم خراب ہو گیا، پانی میرے عزیزوں کماد کی فصل کورے سے ختم ہو گئی، اللہ اکبر موسم خراب ہو گیا، بارش نہیں، گندم کا دانہ سوکھ گیا، اللہ اکبر جانوروں کے اندر بیماری آ گئی، فلانی کھاد کھائی تھی، فلانا بنڈا کھایا تھا۔ کوئی بندہ میرے عزیزوں اپنی ذات کی طرف انگلی نہیں اٹھاتا کہ میں نے نماز کا سجدہ چھوڑ دیا، 5 وقت میں اللہ کو راضی کرنا چھوڑ دیا، اس کا کھا کے مست آ رہا ہوں، جس کی وجہ سے یہ سارے کے سارے حالات میرے اوپر آ گئے ہیں۔ مولانا کے کوئی پاس آئے گا اور آ کے کہے گا مولانا کوئی حل بتاؤ، فرمائیں گے فلانی صورت پڑھ لیا کر، کوئی کہیں گے فلانا وظیفہ پڑھ لیا کر، رات کو ایک ٹانگ پہ کھڑے ہو کے اتنی تسبیح کر لیا کر، میں تجھے زعفران سے تعویذ لکھ کے دوں گا۔ عبد الحنان بھی میرے عزیزوں وہاں پاس نہیں آئے گا، کہے گا ہاں پانی پڑھ کے دیتا ہوں، اپنی دکان کے اندر چھڑک لیا کر، ٹھیک ہے یہ بڑوں کا طریقہ ہے، اللہ اکبر یہ بڑوں کا طریقہ ہے، دوائی کے درجے کے اندر یہ بہتر ہے، لیکن میرے عزیزوں حالات کیسے درست ہوں گے؟ مال کے اندر برکت کہاں سے آئے گی؟ اولاد فرما بردار کب بنے گی؟ بیوی کی زبان درازی کب ختم ہوگی؟ مجھے چرپائی پہ بانوں والی چرپائی پہ کب رات کو سوتے ہوئے سکون آئے گا؟ دال روٹی کھاتے میرا پیٹ کب بھرے گا؟ میری زبان سے الحمدللہ کب نکلے گا؟ آؤ میرے عزیزوں مسئلے کا حل خدا کے قرآن نے بتا دیا، مسئلے کا اللہ نے اپنے نبی کی زبان سے بتلا دیا، مسئلے کا واحد حل ہے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي أَطْعَمَهُم مِّن جُوعٍ وَآمَنَهُم مِّنْ خَوْفٍ۔ اے بندہ 5 وقت کی نماز کا سجدہ تو نہ چھوڑنا، تیرا ساتھ میں نہیں چھوڑوں گا، عزت میں برکت میں عطا فرماؤں گا، مال میں برکت میں عطا فرماؤں گا، مال ڈوروں میں برکت میں عطا فرماؤں گا، تیرے کنبے برادری کا اخلاق کردار میں بناؤں گا، تیری بچیوں کے اندر حیا کا نور میں عطا فرماؤں گا، تیری اولاد کو تیرے تابع میں بناؤں گا، تو 5 وقت کی نماز پڑھ لے، امن میں دوں گا، سکون میں دوں گا، رزق کے خسارے پیسوں کے خسارے میں پورے کروں گا، کائنات کے اندر جو تیری ضرورت ہوگی میں تجھے پوری کروں گا، بس ایک کام تو نے کرنا ہے فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ۔ رب اکبر کی قسم یہ وعدہ عام آدمی نہیں کر رہا بلکہ زمین آسمان بنانے والا خدا کر رہا ہے۔ فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ، وہ تو میرے گھر میں آنا نہ چھوڑ، میں تیرے گھر میں آنا نہیں چھوڑتا۔ 10 افراد ایک گھر میں 9 نہیں آتے، ایک آ رہا ہے، بتاؤ خیر کیسے آئے گی؟ روٹی پکا کر دینے والی بیوی بے نمازی ہے، گندم کا آٹا پیسنے والا بے نمازی ہے، کھانے والے سارے کے سارے بے نمازی ہیں، نماز تو دور کی بات ہے، اللہ کا پاک رزق ہاتھ لگاتے وقت انسان کو ہاتھ دھونے کی توفیق نہیں ملتی۔ بتا تیرے گھر میں خیر کہاں سے آئے گی؟ میرے گھر کو تو تالے لگا دے اور اپنے گھر کو کہ اللہ سے بات کر دے، کیوں پاگلوں والی باتیں کر رہا ہے؟ تیرے گھر کے 10 افراد نے میرے گھر کو اجاڑ کے رکھ دیا، میں نے اپنی رحمتوں سے تیرے گھر کو آباد کیسے کروں؟ کوئی پاگل ہو گیا ہے؟ آجا مسئلے کا واحد حل، تیرے گھر کے سامنے تیرے محلے میں تیرے چوک میں جو مسجد ہے، اے میرے بندے اس کو آباد تو کر دے، 24 گھنٹے اس کے دروازے تو کھول دے، میں تیرے گھر کو 24 گھنٹے آباد کروں گا، خوشحالی تیرے دروازے پر آئے گی، امن تیرے دروازے پر آئے گا، سکون تیرے دروازے پر آئے گا، فضل تیرے دروازے پر آئے گا۔ خود ہی تو میرا عزیز و حیات صحابہ پڑھتے ہو کہ صحابی 2 رکعت صلاۃ الحاجت پڑھ کے آیا، خالی چکی چلنے لگ گئی، اب بھی یقین نہیں آتا۔ کب نہیں کریں گے تو کتوں کھاؤں گے؟ کتنے رمضان المبارک ہے اور لوگوں ہم نے فصل کی نظر کر دیے، ہم نے مکئی کی، ہم نے کنک کی نظر کر دیے، میرے عزیزوں کتنے رمضان المبارک ہے ہم نے کماد کی نظر کر دیے، کبھی بجائی کا مسئلہ کبھی کٹائی کا مسئلہ۔
تیرے میرے گھر میں کوئی مہمان آ جائے، باپ پکڑ کے کہتا ہے یار کدے کدے دھیان دو، میں چاہ پیے بغیر نہیں جانے دینا، میں نے روٹی کھائے بغیر نہیں جانے دینا، منٹ لگے گا، سامنے ہوٹل ہے، 5 منٹ لگے گا، فریج پڑا ہے، ابلی ہوئی سبزیاں پڑی، 5 منٹ لگے گا، ابھی آپ بیٹھو، آپ واش روم ہو گیا، منہ دھو لو، آپ پانی کا گلاس پورا کرو گے، روٹی سامنے آ جائے گی۔ اللہ اکبر میرے عزیزو، سال کے بعد تیرا مہمان، تیرا چہیتا، تیرا بھتیجا، تیرا بھانجا تیرے دروازے پر آیا، خالی جانے نہیں دیتا۔ سال کے بعد اللہ کا مہمان تیرے میرے دروازے پر آیا، جس کی آمد کے لیے محمد عربی نے 2 مہینے پہلے دامن پھیلایا، اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، اے میرے اللہ یہ رجب کا مہینہ دکھا دیا، اس کے برکت دے دے اللہ، اس کے صدقے سے رمضان کی بہاریں بھی نصیب فرما دے۔ میرے عزیزو، نبی تو رو رو کر دعائے مانگے رمضان کی آمد پر، امتی کے ہائے رمضان آ گیا، روزہ رکھنا بڑا اوکھا، پھر بتا تیرے میرے بندے تیرے میرے درمیان صلح کون کرائے گا، پھر بتا لڑائی ہوگی کہ نہیں ہوگی۔ علی پور کے بازاروں میں، اس پورے چوک میں کوئی ہوٹل ایسا نہیں، کوئی ہسپتال ایسا نہیں، کوئی مکان ایسا نہیں جو صبح صبح چولہے سے دھواں اٹھانا نظر آتا ہو تجھے شرم نہیں آتی۔ فرشتے تیرے دروازے پہ اللہ کی رحمتیں لے کے آئے، تو گھی والی روٹی سے ناشتہ کرتا ہے، تجھے شرم نہیں آتی۔ شہری کے وقت میں نے کہا اٹھو دسترخوان پہ بیٹھو، کھجور کا ایک دانہ ہی کیوں نہ کھا لو، شہری میں برکت ہے، فرشتے اللہ کی رحمت لے کے اترتے ہیں۔ ظالمہ تو بستر پر فجر کی نماز بھی نہیں پڑھتا، بتا تیرے گھر میں کیسے رحمت آئے گی، لڑائی تیری میری بنے گی کہ نہیں بنے گی؟ اے میرا بندہ، اللہ اکبر، جمعہ المبارک کا دن ہوتا ہے، تجھے شرم ہی نہیں آتی، بے حیائی کہ تمہیں لبادہ اوڑھ رکھا ہے، اللہ اکبر، جا کر یہاں سے کہتے ہیں یہاں بال رہ گئے، یہاں بال رہ گئے، چھوٹے کر دے، تجھے شرم ہی نہیں آتی۔ گلاس ملازم دوڑے مالک کا سامنا نہیں کرتا، تو میرے نبی کے طریقوں سے مخ موڑے تو میرے گھر میں میرا سامنا کرنے کیسے آ گیا؟ بتا پھر تیری میری لڑائی بنے گی کہ نہیں بنے گی؟ کر بھاگ، لگا پڑارا، لگا مداری کہاں تک کرتا ہے؟ میں بھی اپنی آئی پر آ گیا، میں تجھے بستر پہ ڈال کے دکھاؤں گا، میں بھی اپنی آئی پر آ گیا، تیرے بچوں کے ہاتھ سے تیرا گلا دبا کے دکھاؤں گا، میں بھی اپنی آئی پر آ گیا، پھر میں تیرے بچوں کے ہاتھوں سے تیرے سر میں جھوٹیاں مروا کے دکھاؤں گا، میں بھی اپنی آئی پر آ گیا، 600 ایکڑ کے مالک ہوگا، میں تجھے اناج کا ایک دانہ چکھنے کی اجازت نہیں دوں گا، میں بھی اپنی آئی پر آ گیا، میں تیرے منہ کا سوراخ بند کروں گا، ناک کے ذریعے پانی جائے گا، کان کے ذریعے پیشاب کے ذریعے باہر نکل آئے گا، آ جا کر میدان، اللہ ڈرون آئے گا، اللہ فرماتے ہاں آئے گا، کب آئے گا؟ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، اے میرا بندہ ہو کیسے سکتا ہے ناراض میں تیرے سے ہو جاؤں، تو میرے سے صلح نہ کرے، تیری فصل میں برکت کیسے آئے گی؟ ساری دنیا کے مادی اسباب کو، ساری دنیا کی مشینری کو لیا، کھود لے زمین، تحت الثرى تک چلا جا، اگر میں مٹی کو اشارہ نہ کروں، اس مٹی سے گندم کا دانہ ہی نکل سکتا ہے۔ لا پیسہ کہتا ہے پیسہ دیکھ، تماشا دیکھ، اسپتال کے اندر بیڈ بھر کے لے جا، اگر میں تجھے بستر سے نہ اٹھاؤں تو تیری آنکھیں بھی کوئی بھی کھلوا سکتا ہے، پیسہ دیکھ، تماشا دیکھ، اگر میں تیری گھر والی کی گود کو آباد نہ کروں تو ساری دنیا مل کے تجھے کا پہنچ نہیں دے سکتی ہے۔ بنو عاقل کا اجتماع تھا، اللہ اکبر، رات اجتماع ہوا، صبح سوئی گیس کے محکمے کے SDO صاحب آ کے بیٹھ گئے، کہنے لگے مولانا دعا فرماؤ اللہ گود گھر والی کی آباد کر دے، پھر وہ کہہ کے رونے لگ گیا، کہنے لگا پیسے کی کمی نہیں، بندی کی میرے پاس کمی نہیں، زمین میرے پاس بہت ہے، پیسہ میرے پاس بہت ہے، کوئی در نہیں چھوڑا، کوئی گھر نہیں چھوڑا، کوئی ڈاکٹر نہیں چھوڑا، ہر جگہ چلا گیا، مجھے خیر کوئی نہیں ملی، میں نے کہا کوئی بیماری زنانہ کا کوئی نہیں، میں نے کہا فردانہ بیماری کا کوئی نہیں، میں نے کہا ہر جگہ کیا کریں، کہ بس آپ دعا فرما دو، اب تو میں تھک گیا، اب تو مایوس ہو گیا، اب تو میرا کہیں جانے کو دل نہیں کرتا، میں نے کہا میرے کہنے پر ایک اسپتال میں چلا جا، ایک ڈاکٹر کو آزما لے، اللہ اکبر، کہنے لگا مولانا جلدی بتائیے، میں آج ہی چلا جاتا ہوں، میں نے کہا تھوڑا ٹھہر جا، ذرا گھر جا کے تیاری کر، ذرا رات ہونے دے، ذرا سورج ڈھلنے دے، ذرا رات کا اندھیرا چھانے دے، کہنے لگے مولانا وہ کون سا اسپتال ہے جو رات کے اندھیرے میں کھلتا ہے؟ میں نے کہا میں تجھے بتاتا ہوں، اللہ اکبر، اسپتال کا نام تہجد ہے، وارڈ کا نام مصلی ہے، ڈاکٹر کا نام اللہ ہے، فیس آنکھ کے 2 آنسو ہے، گڑ گڑا جب ہر طرف سے مایوس ہو جا، اللہ
اللہ اکبر، وضو کر کے اپنی بیوی کا ہاتھ پکڑ اور جا کر 2 رکعت تہجد کے پڑھ اور سجدے میں گر جا، رو کے دکھا۔ اللہ کی قسم کبھی کبھی ماں کے سامنے اولاد روئے ترس نہیں آتا، باپ کے سامنے بیٹا روئے ترس نہیں آتا، پیر کے آگے مرید روئے ترس نہیں آتا، استاد کے آگے شاگرد روئے ترس نہیں آتا، مالک کے آگے ملازم روئے ترس نہیں آتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یا تو رونا دھونا نہیں چلا کرتا، یا تو دل دیکھا جاتا ہے، دل کی دھڑکن کو دیکھا جاتا ہے، آنکھ کے آنسو کو دیکھا جاتا ہے، دل کے سوز کو دیکھا جاتا ہے۔ بندہ تو آنے میں دیر کرتا ہے، تیرا اللہ فضل فرمانے میں دیر نہیں کرتا۔ آزماؤ اسے، خدا پاک کی قسم آزمائش شرط ہے۔ آ جاؤ اپنے مسئلے لے کے آ جاؤ، مصلی فرا کے بیٹھ جاؤ۔ اللہ اکبر۔ فرمایا کوئی نہ بیل بجا کیا، نہ کوئی لارم بجا کیا، نہ توپ کے گولے کا سائرن بجا کیا، نہ باجا بجا کیا۔ اس انداز میں اپنے قدموں کی آٹھ آہستہ آہستہ لے کے آ۔ بیوی پاس پڑی ہو اسے نہ اٹھانا، بچہ پگوڑے میں پڑا اسے نہ اٹھانا، جوان بیٹا پڑا اسے نہ اٹھانا۔ اکیلا آ جا، کسی سفارش کی ضرورت نہیں، کسی پیسے کی ضرورت نہیں، کسی مالدار کی ضرورت نہیں۔ اللہ تیرے پاس پھر میں کیا لے کے آؤں؟ فرمایا جو گناہ تو نے رات کے اندھیرے میں کیے، جو تو نے گناہ دن کے اجالے میں کیے، وہ گناہوں کے گٹھر لے کے آ جا، سارے لے کے آ جا، زمین کے ذروں کے برابر لے کے آ جا، آسمان کے ستاروں کے برابر لے کے آ جا۔ اللہ پھر میں کیا کروں؟ میں اپنے نبی کی زبان سے نہیں نکلوا دیا، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ اے میرا بندہ، جب بندہ گناہ لے کے میرے سامنے بیٹھتا ہے، میں کبھی معاف فرما دیتا ہوں، کبھی مجھے روتا اتنا پیارا لگتا ہے، فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ۔ کبھی تیرے رونے پر مجھے اتنا پیار آتا ہے، میں تیرے گناہوں کو نیکیوں کے اندر تبدیل فرما دیتا ہوں۔ اے میرا بندہ، میرے سے کوئی مشکل ہے تو لا کے دکھا، میرے سے زیادہ پیار کرنے والا کوئی لا کے دکھا، میرے سے زیادہ کوئی ہمدردی کرنے والا لا کے دکھا۔ 10 روپے دے کے تجھے جتائیں گے، چائے کی پیالی دے کے تجھے جتائیں گے، روٹی تجھے دے کے جتائیں گے، اپنے بچے کی خوشی میں بلا کے تجھے جتائیں گے، اپنے بڑوں کی غمی کے اندر بلا کے جتائیں گے۔ یہ نہیں کھایا تھا، یہ نہیں کیا تھا۔ اے میرا بندہ، رحم مادر میں جب تو قدرہ تھا، باپ کی پشت سے تجھے ماں کے رحم میں نے منتقل کیا تھا، جب میں نے اعلان بھی کیا تھا، هل اتى على الانسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا انا خلقنا الانسان من نطفة امشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا۔ ذرا جھانک کے تو دیکھ، گریبان کھول کے تو دیکھ، اپنے جسم، اپنے اعضاء، اپنی کونیوں، اپنے ہاتھوں کو سونگ کے تو دیکھ، کس چیز کی پیداوار ہے۔ خوشبو لگا لگا کے چھپا رہا ہے، باڈی سپرے کر کر کے چھپا رہا ہے، کاٹن پہن کے چھپا رہا ہے۔ اگر میں اپنی آئی پر آ گیا، تیرے موت کے وقت میں تیرا ایک سوراخ کھول دوں، اتنا جسم بدبودار کر دوں گا، مجھے کبریائی کی قسم ہے، کلمہ پڑھنا تو دور کی بات، تیرا جنازے کو کندھا دینے بھی کوئی نہیں آئے گا۔ نا نا نا، چادر 4 دیواری میں رہ، اتنے پیر پسار جتنی چلی چادر ہو، خبردار چادر سے پیر باہر نہ نکالنا کر۔ یہ اکڑ اپنی بیوی کو دکھانا، اپنے بچوں کو دکھانا، یہ اکڑ اپنے استاد کو، اپنے شاگرد کو دکھانا۔ میرے سامنے اکڑ نہیں چلا کرتی، میرے سامنے تو آج بھی چلا کرتی ہے۔ عدل کرے تا تھر تھر کمبل اونچیاں شانہ والے، فضل کرے تا بخشے دامن میں جے موقع لے۔ اللہ اکبر۔ میرا 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 بندہ، اللہ اکبر۔ میرا نبی طائف میں رو کے دکھائے، بتا میں آیا کہ نہیں آیا، بدر میں رو کے دکھائے، بتا میں آیا کہ نہیں آیا، احد میں رو کے دکھائے، بتا میں آیا کہ نہیں آیا۔ میرے نبی کی عائشہ مسلح پہ رو کے دکھائے، بتا میں آیا کہ نہیں آیا۔ میرا آدم اللہ اکبر ہوئے زمین پہ اتر کے رو کے دکھائے، بتا میں آیا کہ نہیں آیا۔ ابراہیم علیہ السلام مجھے آگ میں گرتا رو کے دکھائے، بتا میں آیا کہ نہیں آیا۔ نوح پانی کی موجوں کے حوالے رو کے دکھائے، بتا میں آیا کہ نہیں آیا۔ یونس مچھلی کے پیٹ میں اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھ کے سنائے، بتا میں آیا کہ نہیں آیا۔ ابراہیم علیہ السلام کا بیٹا چھری کے نیچے ہو، باپ چھری چلائے، بیٹا رو کے دکھائے، بتا میں آیا کہ نہیں آیا۔ میرا محمد صلی اللہ علیہ وسلم طائف کی گلیوں میں دامن اٹھا لے، مکے کی گلیوں میں ہاتھ دامن اٹھا لے، بتا میں آیا کہ نہیں آیا۔ وہی رب پچھلی طاقتوں کے ساتھ، آج اپنی طاقت کے ساتھ، آج اپنی قوت کے ساتھ، آج اپنی
سپر پاور کے ساتھ آج وہی رب موجود ہے. اللہ اکبر. کل تھا ہے قیامت کی صبح تک رہے گا. تم تھے ختم ہو جاؤ گے, تیرا رب باقی رہے گا. اللہ باقی من کل فان. جو نہ کہا وہ نہ ہوا, جز نہ کہا اللہ ہوا. پھر کیا ہوا؟ اللہ ہوا. میرے عزیزوں جب نظام ہے تب بھی اللہ کی ذات ہے, جب نظام ختم ہو جائے گا تب بھی اللہ کی ذات نظر آئے گی. تجھے کہاں تلاش کروں؟ فرمایا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. گردن گھمانا تیرا کام ہے, اپنی پہچان کرا دینا میں خدا کا کلام ہے. اللہ اکبر. اب میرے عزیزو اللہ اکبر. ولی کامل بھی آپ کے سامنے آ رہے ہیں. اللہ پاک ان کا سایہ ہمیشہ ہمارے سروں پہ سلام. بہت اخلاقانہ انداز, بہت پیارا درمندانہ انداز. ہر ایک کو دعائیں دیتے دیکھا. اللہ پاک ان کی دعاؤں میں مزید برکت عطا کمال ہے. مفتی صاحب نے زیارت کرتے ہو. یہ ہیرے اللہ نے کہاں سے عطا فرمائے؟ کہ دینی مدارس سے اللہ نے عطا فرمائے. بتاؤ ایسے ہیرے ہونے چاہیے کہ نہیں ہونے چاہیے؟ ایسی ہستیاں ہمارے پاس ہونی چاہیے کہ نہیں ہونی چاہیے؟ ایسے لوگوں کا ساتھ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ ایسے اللہ والوں کا ساتھ ہو تو بولو, ایسے اللہ والوں کا ساتھ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ کہاں سے ملے؟ حکومت نے دیے. کہاں سے دیے؟ دنیا کی مادی طاقتوں نے دیے. یہی دینی اداروں میں قرآن کی برکت سے اللہ نے ایسے چہرے والے عطا فرما دیے. اللہ ان کا سایہ ہمارے سروں پر سلامت رکھے. اللہ ان کا سایہ قائم و دائم رکھے. اللہ اکبر. ایمانداری سے بتاؤ, جب انگ انگ میں اللہ, ہر رنگ میں اللہ, صبح کی بہاروں میں اللہ, صبح کی کرنوں میں اللہ, رات کے اندھیرے میں اللہ, سورج چاند ستاروں کی چمک میں اللہ, فضاؤں میں اللہ, وفاؤں میں اللہ, محبتوں میں اللہ, پانی میں اللہ, مشرق میں اللہ, مغرب میں اللہ کی قدرت ہے. میرے عزیز و شمال جوانوں پہ اللہ کی قدرت ہے. اللہ اکبر. پھر ما غرک بربک الکریم ما لکم لا ترجون للہ وقارا. پھر بتاؤ تو صحیح, رزق دینے والا اللہ, مال دینا, چھری کر توجہ, مال دینا, اللہ کرے سب کی ایسی کیفیت ہو جائے. مال دینے والا اللہ, اولاد دینے والا اللہ, صلاحیت پیدا کرنے والا اللہ, قوت دینے والا اللہ, جسم میں جان دینے والا اللہ, جسم میں روح دوڑانے والا اللہ, سانسوں کے تار کو بڑھانے والا اللہ. جب ہر چیز اللہ کی, پھر زبان سے اقرار کیوں نہیں کرتے ہیں؟ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. مجھے مولانا جمشید صاحب نور اللہ من قدو یاد آ گئے. حضرت سے پوچھا جاتا حضرت اپنا عقیدہ تو آپ بتلائے. آپ فرمایا کرتے تھے ہم سب کے سب خدا کے, ہم رب کے رب ہمارے. اللہ اکبر. ہم سب کے سب ہمارے, ہم رب کے رب ہمارے. میرے عزیزوں آج اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط کر لیں. آج اپنا ہاتھ اللہ کی رحمت والے ہاتھ میں دے دے, آج اللہ کے دست قدرت میں دے دے. پھر دیکھ لینا, زبان سے صرف اتنا کہہ دے, اللہ سایہ میرے سے غلطی ہو گئی, میں نے اپنے سر کو جھکا دیا, میں نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا. الہ العالمین میں بھاگ بھاگ کے گناہوں والے روڈ پہ تھک گیا, کہیں گیا اللہ مجھے خیر نہیں ملی, آج تیرے دروازے پر آیا ہوں. اے اللہ بسائیاں اب گلے نہ کرنا, اللہ شکوے نہ کرنا, پردے پردے میں سارے معاف فرما دینا. ایک مرتبہ زبان سے نکل جاوے کہ یا اللہ میری توبہ. اے مالک اگر میں ندامت کے آنسو بہا دوں, اپنے آپ کو سرنڈر کر دوں, اے اللہ اپنے تیرے قدموں میں اپنے آپ
کو جھکا دوں اللہ پھر تو کیا کرے گا؟ اللہ اکبر۔ مالک کہتا ہے پوچھ میرے قرآن سے محبت رکھنے والوں سے، میرے قرآن پر خرچ کرنے والوں سے، میرے قرآن پڑھنے والوں سے، میرے قرآن کے مفہوم کو سمجھنے سمجھانے والوں سے۔ اللہ سایہ پھر آپ کیا کرو گے؟ چل میں نے ہار مان لی تو پھر تو کیا کرے گا؟ فرمایا پکا وعدہ ہے ملا ہاتھ۔ اللہ اکبر۔ قرآن کا پر نوٹ میں نے کر دیا، میں نے قرآن کے اندر اسٹامپ پیپر لکھ دیا۔ اللہ کیا؟ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا۔ اے بندے سر جھکانا تیرا کام ہے، معافی مانگ کر ندامت کا آنسو بہانا تیرا کام ہے۔ اولاد والی نعمت میں تجھے عطا فرماؤں گا، رزق والی نعمت میں تجھے عطا فرماؤں گا۔ تو گناہوں سے بچنے کا وعدہ کر لے، میں تیری ساری آسائشیں پوری کرنے کا پہلے ہی وعدہ کر چکا ہوں۔ آج اس پر نوٹ پہ عمل کر لے، اس ایگریمنٹ پہ عمل کر لے۔ آج کے بعد تو گناہ نہ کرنا، تیرا رب تیرا ساتھ نہیں چھوڑے گا۔ الہ العالمین تجھے تلاش کرنے کے لیے کہاں جانا پڑے گا؟ جامعہ حسینیہ میں ہوں نہیں، جامعہ مدنیہ میں ہوں نہیں، بیت اللہ کا طواف کروں تب تجھے تلاش کروں گا۔ فرمایا نہیں مولانا جوادق صاحب سے پوچھ لے، جب مجھے تلاش کرنا ہوگا اپنے گھر بیٹھے رہنا، اپنے بستر پہ بیٹھے رہنا، نہ منہ پھیرنے کی ضرورت ہے نہ منہ موڑنے کی ضرورت ہے۔ اللہ پھر تجھے کہاں تلاش کرو؟ فرمایا یہ بھی پڑھو نوٹ میں نے قرآن میں لکھ دیا، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ۔ سر جھکائے گا تجھے اللہ نظر آئے گا، سر اٹھائے گا تجھے پھر بھی اللہ نظر آئے گا۔ تو کیا خیال ہے؟ جو ماں سے زیادہ، باپ سے زیادہ، اولاد سے زیادہ، بیوی سے زیادہ، رشتہ داروں سے زیادہ، اپنی ذات، اپنی جسم مال سے زیادہ، اپنی روح سے زیادہ جو ہمارے سے پیار کرے، بتاؤ اس کے ساتھ تعلق باہر رکھنا چاہیے کہ منہ موڑنا چاہیے؟ اس سے ناراض ہونا چاہیے کہ اسے ہر حال میں راضی کرنا چاہیے؟ یہ بھی کوئی بات ہے؟ روٹی کے ٹکڑے کے پیچھے یار کی یاری کو چھوڑتا ہے، کپڑے کے پیچھے چھوڑتا ہے، یہاں تو مرنے جینے کا یار سے وعدہ کر رکھا ہے، اس سے وعدہ کیوں نہیں کرتا؟ بقا بھی اس کے ہاتھ میں، عزت بھی اس کے ہاتھ میں، وفا بھی اس کے ہاتھ میں۔ تو سارے کا سارا مجمع آج اللہ سے اپنے پرانے تعلق بحال کرنے کی کوشش کرے، اور آج اللہ کے آگے ندامت کے الفاظ کہہ دے، اور تین مرتبہ کہہ دے یہ جملہ پتہ نہیں تجھے تیری ذات کو برا لگے گا، پتہ نہیں مجھے اچھا لگے یا نہ لگے، پتہ نہیں آپ کو خود آپ کے کانوں کو اچھا نہیں لگے گا، یہ جملہ اللہ کو بڑا پسند ہے۔ کون سا؟ ذرا زور سے کہہ دو، یا اللہ میری توبہ، پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ، پھر کہہ دو یا اللہ میری توبہ۔ یقین جانو یہ ایسا پیارا لفظ ہے، بندے کا منہ ہلتا ہے، ہونٹ ہلتے ہیں، یہ جملہ زبان سے نکلتا ہے، اب یہ میرے عزیزوں اس کے کان نہیں سنتے، اللہ پہلے ہی سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ نیت کرو انشاءاللہ 5 وقت کی نماز کا اہتمام کریں گے، پکی اللہ اکبر، نماز کے سجدوں میں اللہ سے یاری لگائیں گے، ذکر اذکار سے اللہ کا قرب حاصل کریں گے، درود شریف پڑھ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ اکبر آپ کی دعاؤں کا حصہ بنیں گے، اللہ اکبر اپنے مال کا پورا عشر دے کر اپنے مال اپنی فصلوں کو پاک کریں گے، زکوٰۃ بھی پوری ادا کریں گے۔ آ رہا ہے رمضان المبارک کا مہینہ دوڑتا ہوا، 10 مہینے کی مسافت طے کر لی، 11واں 12واں مہینہ رمضان کا آ رہا ہے، نیت کر انشاءاللہ تراویح میں پورا قرآن بھی سنیں گے اور پوری 20 تراویح پڑھیں گے، کہو انشاءاللہ روزے بھی پورے کے پورے رکھیں گے، بے شک چلتے پھرتے رکھوں یا بستر پر رکھوں، بازار میں رکھوں یا گھر پہ رکھوں، اور 10 دن کا 20 دن کا مہینے کا اعتکاف کر اللہ اکبر اللہ کے VIP مہمان بھی بنیں گے انشاءاللہ، کو انشاءاللہ پھر کہو یا اللہ میری توبہ، اب میرے وقت ختم ہونے میں صرف 6 منٹ باقی رہ گئے، اب میں سمجھتا ہوں میرے عزیزوں ہم نے توبہ بھی کر لی، اللہ سے مراسم بحال کرنے کا ہم نے وعدہ بھی کر لیا، اب میرے عزیزوں وتعاونوا علی البر والتقوی، نیکی اور بھلائی کے کاموں میں بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے، اور نیکی اور بھلائی کا کام کرنے والوں کا ہر وقت ساتھ دینا چاہیے۔ بتاؤ دینی اداروں کا ساتھ دو گے، قرآن کی ترقی میں حصہ ڈالو گے، اللہ کے قرآن کو اپنی زندگی میں عام کرو گے، ساری مخلوق خدا کے دلوں میں عام کرو گے۔